نماز امام سید سجاد علیہ الصلوۃ والسلام 4 رکعت نماز پڑھنی ہے اور 4 رکعت نماز 2 رکعت کر کے مکمل ہوگی. وہ نماز جسے امام سید سجاد علیہ الصلوۃ والسلام نے تعلیم فرمائی. اور پھر اپنی حاجت کے لیے امام فرماتے ہیں کوئی اس طرح دعا مانگتا نہیں مگر خدا اس کی حاجت کو ضرور پورا فرما دیتا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جہاں انسان اپنے نفس کی پہچان کے اعتبار سے اور بہت مشکل سا مرحلہ ہے، آسان نہیں ہے، اتنا آسان نہیں جتنا آسان سمجھا. قسم بخدا لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں، بلکہ میں خود اپنے آپ سے پوچھتا ہوں، کوئی ایسی دعا، کوئی ایسی نماز، کوئی ایسا تعویذ کہ جو نفس کے خلاف جنگ میں مجھے بے فکر کر دے. تو اب تک تو تلاش کے باوجود مجھے کوئی ایسی دعا نہیں ملی، ایسی نماز نہیں ملی. بہت غور کیجئے گا، کوئی ایسا تعویذ نہیں ملا جو مجھے بے فکر کر دے کہ اب تو نفس سے کوئی مقابلہ نہیں ہے، اب تو کوئی جہاد نہیں ہے، لہذا اطمینان سے سو جائیے. آئیے اس کیفیت کو ہم اور آسان کرتے ہیں کہ انسان کے اندر کی کیفیات کو جو بیان کیا نفس کے نام سے ایک خود خواہی ہے، یعنی انسان کی اپنی خواہشات پہ عمل کرنا ایک خود پسندی ہے. انسان اپنی پسند کے پیچھے پیچھے چلنا شروع کر دے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان اپنی خود پرستی یعنی اپنے آپ کو سب سے بہتر خیال کرتے ہوئے اپنے نفس کی ہی پوجا کرنا شروع کر دیتا ہے، یہ سمجھنے کے بعد کہ مجھ سے بہتر کوئی اور فیصلہ کرنے پر قادر نہیں ہے. یہ تمام مسائل نفسیات ہیں کہ جنہیں مکتب عرفان اور مکتب عشق افراد نے اس طرح سے حل کیا. وہ کہتے ہیں نفس ایسا ہے. بہت غور کیجئے گا کہ کبھی کبھار تو انسان کو معلوم نہیں ہوتا کہ اس کے اندر یہ جذبات ہیں بھی کہ نہیں ہیں. کیا مطلب؟ اندر خواہشات ایسے سو رہی ہوتی ہیں جیسے کوئی اژدہا سرد موسم میں خون ٹھنڈے ہو جانے کی بنیاد پر پڑا رہتا ہے. اس کو ہاتھ لگائیے، اژدہے کو ہاتھ لگائیے، بچے اس سے کھیل لیں، کچھ نہیں کرتا. اور جیسے ہی دھوپ کی پہلی کرن اس پہ پڑتی ہے بیدار ہو جاتا ہے. دوسری مثال، یہ ساری مثالیں مکتب عرفان مکتب عشق والوں کی ہیں. کہتے کیفیات ایسی مثالیں کہ جو آج علم نفسیات اور خاص طور سے علم عرفانیات میں حیران ہے کہ اس زمانے کے افراد نے مثالیں سمجھیں کیسے. کہتے ہیں ایسی مثال ایسے کہ جیسے کوئی بھیڑیا ہو یا کوئی کتا ہو اور وہ اپنے دونوں ہاتھوں کے درمیان اپنے سر کو دیے ہوئے پڑا ہوا ہو، بالکل نقصان نہیں پہنچاتا، بالکل شور شرابہ نہیں کرتا، وہ سو رہا ہے. اب بھیڑ سو جائے یا بھیڑیا سو جائے، سوتے ہوئے دونوں برابر ہیں. یہ بھیڑ سو جائے یا بھیڑیا سو جائے. لیکن جیسے ہی کوئی مردار، کوئی گوشت کا ٹکڑا، کوئی مرا ہوا حیوان ان کے قریب لا کے ڈال دیا جائے، یہ سوئے ہوئے بھیڑیے ایسے بیدار ہو جاتے ہیں کہ اس پر اچانک پل پڑتے ہیں، حتیٰ کہ ان کے بال، ہر ایک بال دانت کی طرح سخت ہو جاتے ہیں. انسان کو خود بھی نہیں معلوم ہے کہ اس کے اندر کتنی خواہشات ایسی ہیں کہ جو کسی بھی موقع پر، کسی بھی وقت میں بیدار ہو کر اس کے لیے مشکلات. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. چلیے مثالوں کو بڑا آسان کرتے ہوئے کہ یہ لفظ قرآن نے استعمال کیا کہ نہیں کیا؟ کیا استعمال. قرآن میں یہ لفظ استعمال ہوا تقریباً 3 مقامات پہ استعمال ہوا. 2 مقامات ایک جیسے اور ایک مقام سے الگ ہے. حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے میں 2 مقامات پہ استعمال ہوا. حضرت یعقوب علیہ السلام نے جناب یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کے معاملے پر اس لفظ کو استعمال کیا. یا سورہ مبارکہ نحل میں استعمال ہوا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد سامری نام کی شخص جس نے کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو بیوقوف بنایا اور ایک ایسے بچڑے کی مورتی بنا کر ان کو پوجنے کی دعوت دی،
اس واقعے میں لفظ استعمال ہوا سولت، سین واو لام تے. پورے قرآن میں یہ لفظ 3 بار استعمال ہوا. سولت لی نفسی، سامری کہتا ہے کہ میرے نفس نے مجھے ایسے بنا کے پیش کیا کہ مجھے اچھا لگا کہ یہ کروں. بہت غور کیجئے گا، باتیں بہت دور جائیں گی. مجھے اچھا لگا کہ میں یہ کروں. اور وہ جو استعمال جناب یعقوب علیہ السلام نے کیا، سولت لکم انفسکم امرا، تم جو آ کے خبر دیتے ہو کہ یوسف کو، تمہارے بھائی کو بھیڑیے نے کھا لیا ہے اور یہ اس کا خون آلود کرتا ہے، تو یہ تمہارے نفس نے تمہیں اس طرح زینت کے ساتھ یہ بات سمجھا دی ہے. سولت لکم انفسکم امرا. ترجمہ کیا ہے اس کا؟ اس کا خاص نام ہے تسویل. تے سین واو یہ لام تسویل. تسویل کا مطلب کیا ہے؟ کبھی کبھی انسان کہتا ہے کہ وہ نفس انسان کو اس طرح سے دکھاتا ہے، پورا میک اپ کر کے دکھاتا ہے. بہت غور کیجئے گا. میں مثال کو آسان کیسے کروں، ایک روایت سن لیجیے. چلیے، امام جعفر صادق علیہ السلام کی بارگاہ میں امام کی بارگاہ میں ایک شخص ہے جو امام کے در دولت پہ حاضر ہوا ہے، بارگاہ مقدس میں حاضر ہوا ہے. اس نے دق الباب کیا. یہ بات میں مکمل کروں گا اشاروں میں، کھول کے بیان نہیں کروں گا. اس نے دق الباب کیا، امام کے دروازے مقدس پر نوک کیا. اندر سے کنیز دروازے پر آئی اور اس نے اپنا ہاتھ بڑھایا کنیز کی طرف. اس نے اپنا ہاتھ بڑھایا کنیز کی طرف. امام نے اندر سے، امام کے لیے تو مشکل نہیں ہے، انسان کسی مقام پر کسی طرح کے گناہ کو انجام دے، کوئی دیکھے نہ دیکھے، اسے خدا کی آنکھ بھی دیکھتی ہے، پیغمبر کی آنکھ اور مولا کی آنکھ بھی دیکھتی ہے. اور 3 کیمرے ایسے لگے ہوئے ہیں، ایک نہیں 3 کیمرے لگے ہوئے ہیں. ایک خدا دو جہاں کی نگاہوں میں انسان رہتا ہے، ایک رسول خدا کی گواہی کے عنوان میں آپ تمام اعمال کے گواہ ہیں، اور تیسرا گواہ زمانے کا امام ہے. تو امام نے اس پورے منظر کو دیکھ لیا. جیسے ہی وہ اندر آیا، امام نے فرمایا تم یہ کیا حرکت کر رہے تھے؟ کہتا ہے مولا میں سمجھا کہ یہ کیفیت کیا ہے. بہت غور کیجئے گا کہ مجھے میرے نفس نے ایسا بنا کے دکھایا کہ جیسے ہے کچھ اور، دکھائی کچھ اور دیتا ہے کچھ اور، دکھائی کچھ اور دیتا ہے. تو انسان کا نفس اسے ایسی تصویر بنا کے پیش کرتا ہے کہ انسان اسے صحیح سمجھنے لگتا ہے. اس لیے کہا جاتا ہے جب کبھی گمان پیدا ہونے لگے تو اپنے گمان پہ زیادہ مت سوچا کرو کہ اکثر گمان انسان کو گناہ کی طرف لے جاتے. ایک نماز کا تذکرہ، اور بہرحال نمازیں تو بہت زیادہ ہیں جو مستحب نمازوں کے عنوان میں ہیں. البتہ کچھ نمازیں ہم نے بیان کر دیں، کچھ نمازیں باقی ہیں. غم و اندوہ سے نجات کی نماز، غم اور اندوہ سے نجات کی وہ نماز جسے امام سید سجاد علیہ السلام نے تعلیم فرمائی. امام علیہ السلام کا معمول یہ تھا کہ جب کبھی آپ اس کیفیت میں مبتلا ہوا کرتے تھے، یا آپ نے خود جو تعلیم فرمایا کہ جب کبھی ایسی کیفیت ہو تو تمہیں چاہیے کہ پاک اور صاف لباس کا انتخاب کرو اور مستحبات کے ساتھ مکمل وضو انجام دو. پاک اور صاف لباس اور مستحبات کے ساتھ مکمل وضو انجام دینا. کبھی ایسا ہو سکتا ہے وضو آپ اور ہم کر رہے ہوں مگر مستحبات کو چھوڑ دیتے ہوں. جن میں سے خاص طور سے بعض مستحبات تو ایسے ہیں کہ جن کو چھوڑ دینے سے انسان کے لیے شاید نماز میں مشکلات پیش آئیں. جیسے منہ کے اندر جو غذا کے ذرے رہ جاتے ہیں، اگر کلی نہ کی جائے تو اس بات کا امکان ہے کہ نماز پڑھتے ہوئے، تلاوت قرآن کرتے ہوئے وہ ذرات زبان پر آئیں گے. جب زبان پر آئیں گے تو پھر مخارج میں پرابلم پیدا ہوگی.
تو شاید بعض مستحبات کا تعلق ایسا ہے جو انسان کے واجبات پر اثر انداز بھی ہوتا ہے، مگر امام فرماتے مکمل طور پر مستحبات انجام دیتے ہوئے وضو کیجئے، پاک صاف لباس پہنیے، اور پھر امام کے الفاظ تو یہ ہیں کہ گھر کی چھت پر جائیے، لیکن اگر گھر کی چھت میسر نہیں ہے تو پھر جہاں ممکن ہے کہ آپ زیر آسمان نماز پڑھ سکیں، یا جہاں ممکن ہے کہ آپ خلوت میں یا مقام قبولیت نماز پہ نماز پڑھ سکیں، مسجد میں آ کر، امام بارگاہ میں جا کر، یا کسی ایسے مقام پر جا کر جہاں نماز پڑھنے میں آپ کو زیادہ لطف محسوس ہوتا ہے، نماز پڑھ لیجئے۔ 4 رکعت نماز پڑھنی ہے، اور 4 رکعت نماز 2 رکعت کر کے مکمل ہوگی، اور نماز کی نیت چونکہ مخصوص لکھی نہیں اس روایت میں، تو غم و اندوہ سے نجات کی نماز یا نماز امام سید سجاد علیہ السلام، 2 رکعت نماز قربتاً اللہ۔ رکعت اول میں الحمد کے بعد، رکعت اول میں الحمد کے بعد 1 مرتبہ سورہ زلزال کی تلاوت، رکعت دوم میں الحمد کے بعد 1 مرتبہ سورہ اذا جاء نصر اللہ کی تلاوت، 2 رکعت نماز مکمل ہو گئی۔ پھر 2 رکعت نماز، رکعت اول میں الحمد کے بعد 1 مرتبہ سورہ کافرون کی تلاوت، اور رکعت دوم میں یعنی آخری رکعت کے اندر الحمد کے بعد 1 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت۔ زلزال، نصر، سورہ کافرون اور سورہ اخلاص، 4 رکعت نماز۔ یہ 4 رکعت نماز مکمل کر کے 2 رکعت کی 2 نمازیں مکمل کر کے آپ نے پھر رب کی بارگاہ میں، امام فرماتے ہیں مردوں کے لیے تو یہ بات آسان ہے کہ وہ اپنے سر سے کسی کپڑے کو یا امامے کو، یا اگر کیپ پہنے ہوئے ہیں تو سر کو برہنہ کر لیجئے۔ یہ بات مردوں کے لیے تو بہت مناسب ہے کہ جہاں کوئی دیکھنے والا ہو کہ نہ ہو وہ اپنے سر کو برہنہ کر سکتے ہیں۔ البتہ اگر مومنات کی نماز پڑھیں گی تو ان کے لیے بہرحال ذمہ داری یہ حجاب رہے گا کہ ان کے سر کے بال نمایاں نہیں ہونے چاہیے کہ جہاں کوئی دیکھنے والا انہیں موجود ہو، نامحرم۔ پھر یہ عمل انجام دے کر کے سر کو برہنہ کرنے کے بعد رب کو واسطہ دیجئے کہ پروردگار ان اسماء کا واسطہ، اسماء ناموں کا واسطہ، کہ جن ناموں کو اگر آسمان کے بند دروازوں پر پڑھا جائے تو آسمان کے بند دروازے کھل جاتے ہیں۔ اگر ان ناموں کو، ان اسماء کا واسطہ کہ جن ناموں کو اگر زمین پر پڑھا جائے تو زمین کے راستے کھل جاتے ہیں، زمین شگافتہ ہو جاتی ہے، زمین اپنے خزانے اگل دیتی ہے۔ ان ناموں کا واسطہ کہ جن ناموں کو اگر مشکلات کے مقابل پڑھا جائے تو مشکلات دور ہو جاتی ہیں۔ ان ناموں کا واسطہ کہ جن ناموں کو اگر اہل قبور کی قبور پہ پڑھا جائے تو مردوں کی مغفرت ہو جاتی ہے۔ پروردگار تو درود نازل فرما محمد اور آل محمد پر، میری مشکل کو حل فرما۔ تو 4 جملے مولا نے استعمال کیے خدا کے ناموں کا عنوان دیتے ہوئے۔ خدا کے وہ نام آسمان پہ پڑھے جائیں تو دروازے وہاں کھل جائیں، زمین پہ پڑھے جائیں تو زمین اپنے خزانے اگل دے، اگر مشکلات کے مقابل پڑھے جائیں تو مشکلات ختم ہو جائیں، اگر اہل قبور کی قبور پہ پڑھے جائیں تو ان کی مغفرت ہو جائے، ان ناموں کا واسطہ۔ پھر 5واں جملہ ہے کہ درود نازل فرما محمد اور آل محمد پر، اور پھر اپنی حاجت کے لیے امام فرماتے ہیں کوئی اس طرح دعا مانگتا نہیں مگر خدا اس کی حاجت کو ضرور پورا فرما دیتا۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔